الحمدللہ رب العالمین فصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے صلہ رحمی کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کس کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث میں اس بات کی وضاحت بھی آئی ہے کہ اصل صلہ رحمی ہے کیا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے میں بعض جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، ان کی حق تلفی ہوتی ہے، ان سے حسن سلوک سے پیش نہیں آیا جاتا، اور اگر کہیں پر کچھ حقوق اگر رشتہ داروں کے ادا ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی بس بدلہ چکانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے ہمیں تحفہ دیا تو ہم اسے تحفہ دے رہے ہیں، کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، کوئی اگر ہم سے ملنے آتا ہے تو ہم بھی اس کے پاس ملنے جاتے ہیں، کوئی ہماری تقاریب میں آتا ہے تو ہم بھی اس کی تقاریب میں جاتے ہیں، کوئی ہمارے تقاریب میں ہمارے ساتھ جب وہ تعاون کرے، کاموں میں ہیلپ کروائے تو ہم بھی اس کے ساتھ کاموں میں ہیلپ کروائے۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ چکانا ہے۔ اس نے سلام کیا، آپ نے بھی سلام کر دیا، اس نے سلام کا جواب دیا تو آپ نے بھی سلام کا جواب دے دیا، وہ آپ سے ملنے آیا، آپ بھی اس کے پاس چلے گئے، اس نے تحفہ دیا تو آپ بھی چلے گئے۔ تو حدیث میں آیا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ کہ ایک شخص ہمارے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، ہم پھر بھی اسے سلام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی تعلیم پر عمل کی غرض سے۔ ایک شخص ہمیں تحفے نہیں بھی دیتا، ہمارا رشتہ دار، ہم پھر بھی اسے تحفے دیں۔ ایک ہمارا رشتہ دار اگر ہمیں تقاریب میں نہیں بلاتا، ہم پھر بھی اسے بلائیں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ جب وہ مسائل میں، پریشانیوں میں تعاون نہیں کرتا، ہم پھر بھی اس کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم سے قطع تعلقی کرنا چاہتا ہے، ہم پھر بھی اس سے جڑنے کی کوشش کریں، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی جو رحمی رشتے ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، ان کو جوڑ کر رکھا جائے تو اس کو وہ کاٹتے ہیں، اس کے اندر قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ اپنی دل کی خواہشات کے مطابق سمجھنا ہم نے بہت اچھا کیا، ہم نے فلاں شخص کو جب وہ بالکل کارنر کر دیا، اسے اس کی اوقات دکھا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں بھائی، یہ ہم اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی نہیں کر رہے تو قطع رحمی کر رہے ہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں تو ہم اپنی آخرت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی بات کو ایک اور انداز میں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 25 میں بیان کیا ہے، اور اس آیت کے سورۃ الرعد آیت نمبر 25 کے اکثر الفاظ وہی ہیں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کے الفاظ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کہ رحمی رشتے، اس کے اندر وہ قطع رحمی کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. یہاں تک الفاظ سیم ہے. آگے الفاظ آ رہے ہیں اولئک لہم اللعنۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں سے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. اللہم اجرنا من هذا الامر، اے اللہ آپ ہمیں اس برے عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ میں نے درس کے آغاز میں بھی بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کی جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے ملے تو ہم اس سے ملیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا تعاون کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا تعاون کریں. یہ صلہ رحمی نہیں، یہ بدلہ چکانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں کسی کی خطا کو معاف کریں، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا. بھائی برا کیا ہے تبھی تو معاف کرنا ہے. معافی تو ہوتی ہی اس وقت ہے جب کوئی خطا ہو، غلطی ہو، کوئی برا معاملہ ہو. جب خطا ہی نہیں ہوگی تو پھر معاف کرنا کیوں ہوگا؟ تو معاف کرنا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے برا کیا تبھی تو معاف کرنا ہے. سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، بلکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور تم جب وہ رشتہ داروں کو ان کے حق دو، والمسکینہ، اور مسکینوں کو ان کے حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کے حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور پیسے کو فضول مت اڑاؤ. یعنی وہ مقامات جہاں پر پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر اگر پیسہ خرچ کیا جائے اسے کہتے ہیں تبذیر. اور جس جگہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا، جہاں 1000 روپے خرچ ہونے تھے آپ نے 5000 روپے خرچ کر دیے، یہ ہے اسراف. ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور بغیر ضرورت کے خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم تبذیر مت کرو، پیسے کو فضول مت اڑاؤ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور پیسے کو فضول مت اڑاؤ. دیکھیں اس بات کا، تبذیر کا تعلق ہے بڑا لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، کہ دیکھیں جب اگر فضول خرچی ہوگی تو پھر غرباء، مساکین اور سائلین کو مال نہیں دیا جا سکے گا، رشتہ داروں پر مال نہیں خرچ کیا جا سکے گا. جب وہ لاکھوں روپے کے سیل فونز خریدیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدیں، 30 لاکھ، 50 لاکھ اور اس سے اوپر کی بھی گاڑیاں خریدیں، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کے حقوق جب وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہو. ہاں کوئی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، کروڑوں اربوں خربوں دیا ہے، اور وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ اس نے جب وہ لاکھوں کی اگر گاڑی خریدی ہے تو وہ جب وہ لاکھوں اور کروڑوں غرباء پر بھی خرچ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایک بیلنس معاملہ رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ انسان اپنے معیار زندگی پر تو لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرے اور جہاں غرباء کا معاملہ آئے تو وہاں پر انسان جو وہ ہزاروں پر بھی نہ آئے. تو ایسا معاملہ نہ ہو. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر پیسے کو فضول ضائع کیا جائے گا تو پھر غرباء اور مساکین کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائیں گے. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق، وہ رشتہ دار جو کہ مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں، ان کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں ہو پائیں گے. سورہ نور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں ایک خاص واقعہ تھا پس منظر میں کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مدد کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی لحاظ سے حضرت مصطح کی مدد کیا کرتے تھے. اور جب واقعہ عفق کے اندر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انوالو ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب آئندہ مصطح کی مدد نہیں کروں گا، کہ اس نے جب وہ کچھ پاس ہی نہیں رکھا، کچھ خیال ہی نہیں کیا اور اس سے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے، میں اس کی مدد کر رہا تھا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ
وہ لوگ جو کہ اہل فضل ہیں اور اہل وسعت ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے کشادگی دی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں اس حوالے سے کہ وہ رشتہ داروں کی، مساکین کی اور مہاجرین فی سبیل اللہ جو اللہ کی راستوں میں ہجرت کرتے ہیں ان کی مدد نہیں کریں گے، اس حوالے سے قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا، پس ان صاحب ثروت لوگوں کو، مالدار لوگوں کو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا اے مالدار لوگوں تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بخش دے، تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب بخشنے والے، خوب رحم فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ یعنی اگر جن مالدار لوگ جن غرباء اور مساکین کی مدد کر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر مالداروں کو چاہیے کہ فَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، ٹھیک ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ٹھیک ہے، کہ چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں اور انہیں درگزر کریں۔ اللہ بھی تمہیں جو وہ معاف کرنے والا ہے۔ الا تحبون، کیا تم لوگ اے مالدار لوگوں، کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرو گے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو خوب بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ جہاں اے مالدار لوگوں آپ کی خطاؤں کو جہاں اللہ معاف کرتا ہے، تو آپ بھی ان کی خطاؤں کو معاف کریں، تاکہ کل کو اللہ بھی آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ ان کی خطا کو معاف نہ کریں اور قیامت کے دن جب انسان گناہوں کی معافی چاہے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو نہ معاف کریں، تو یہ بڑا خسارے کا معاملہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، جسے آیت بر بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے تلقین فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں پر مال کو خرچ کیا جائے اور دیگر لوگوں پر بھی۔ اس کے بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اور تم اپنا مال دو، اپنے مال کو خرچ کرو۔ سب سے پہلا حق کس کا؟ رشتہ داروں کا، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دو، اس کے بعد یتیموں کو دو، اس کے بعد مساکین کو دو، اس کے بعد سائلین کو دو، اس کے بعد جو وہ مسافروں کو دو، ٹھیک ہے، اور اس کے مسافروں کو دو، اور اس کے بعد سائلین کو دو، اور پھر گردنوں کے چھڑانے کے لیے بھی مال کو خرچ کرو، یعنی وہ لوگ جو کہ قیدی بنے ہوئے ہوں یا غلام ہوں یا جس کی گردن قرض کے تلے دبی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ سنن نبی داؤد، حدیث کی کتاب ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو انصاری صحابی تھے، ان کے باغ کے پاس سے گزرنا ہوا اور دیکھا کہ وہ انصاری صحابی جب وہ ایک اونٹ کو جب وہ مار رہے ہیں، اور وہ اونٹ جو وہ اس مار کی وجہ سے جب وہ بلبلا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پیٹھ پر اپنا دست مبارک سے ہاتھ پھیرا ہے اور اس کے مالک سے کہا کہ تم اس جانور کے بارے میں جب وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ یعنی حسن سلوک صرف یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حسن سلوک جانوروں کے ساتھ بھی ہو، حسن سلوک غلاموں کے ساتھ بھی ہو، حسن سلوک جب وہ خادمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی ہو، حسن سلوک جو وہ امپلائیز کے ساتھ بھی ہو، حسن سلوک جو ہے سب آرڈینیٹس کے ساتھ بھی ہو، بچوں کے ساتھ بھی ہو، محلے والوں کے ساتھ بھی ہو، نیبرز کے ساتھ بھی ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ تو اسلام جو صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، اس کا جو اسپیکٹرم ہے، اس کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو، مسافروں کے ساتھ بھی ہو، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہو، ہر ایک کے حقوق ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو اتفاقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، آپ کو اس غلام کے اوپر جتنا اختیار حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ یعنی آپ اس غلام کو مار رہے ہیں، جتنا اختیار آپ کے پاس اس غلام کے حوالے سے ہے تو
اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اذیت سے دوچار کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کسی ظالم کو بٹھانا چاہیں تو بٹھا سکتے ہیں۔ تو خیال کیجئے، اس بات کو ذرا سوچئے، یہ غلام ہے تو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، جس طرح آپ اللہ کے بندے ہیں یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جس طرح آج آپ کے پاس کچھ اختیار ہے اس غلام کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ اختیار ہے، بلکہ کل کا کل اختیار ہے آپ کے اوپر۔ تو جہاں ہم اپنے سب آرڈینیٹس، امپلائیز، ملنے جلنے والے دیگر لوگ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اختیار کا استعمال غلط نہ کریں، صحیح استعمال کریں، جائز استعمال کریں، اور اس میں بھی جو ہے نا نرمی کو پسند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جائز اختیار کے استعمال میں بھی بعض لوگ ذرا سختی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نرمی اختیار کی جائے۔ دین اسلام میں نرمی کو، نرم رویے کو، نرم ایٹیٹیوڈ کو پسند کیا گیا ہے۔ تو جو ہمارا موضوع ہے وہ صلہ رحمی کے حوالے سے ہے کہ خاص طور پر رشتہ داروں کے حوالے سے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آیا جائے، ان سے ملنے جلنے کے جب وہ مواقع جب وہ اختیار کیے جائیں اور ان سے ملا جلا جائے، حال احوال ان سے لیا جائے۔ اور اس کے برعکس جو معاملہ جسے کہا جاتا ہے صلہ رحمی کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی نہ کی جائے، صلہ رحمی کی جائے اور قطع رحمی نہ کی جائے۔ قطع رحمی یہ کہ تعلق توڑ دینا، ملنا جلنا بند کر دینا، سلام کا جواب نہ دینا، ٹھیک ہے، میسیجز واٹس ایپ وغیرہ، خطوط وغیرہ ان کا جواب نہ دینا، ٹھیک ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ تو قطع رحمی کی ممانعت آئی ہے اسلام میں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں، بہت ہی سخت بات یہاں پر اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، قطع تعلقی کرنے والے ہیں کہ جی بس یہ ہمارا تعلق آج سے آپ سے ختم ہے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے، بہت ہم نے آپ کے ساتھ کر لیا، اچھا معاملہ کر لیا، بہت صلہ رحمی کر لی، بہت حقوق ادا کر لیے، آپ تو جو وہ کوئی اچھے طریقے سے پیش ہی نہیں آتے۔ تو بھائی ہمارا کام ہے جو چیز ہمارے اینڈ پر ہے ہم اس کو پرفارم کریں، جو چیز اس کے اینڈ پر ہے وہ ان صاحب نے پرفارم کر دی ہے، ہم اپنا رول پلے کریں، اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اور حساب کتاب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا کو دارالجزا نہ بنائیے، دارالجزا وہاں پر قیامت میں ہے، حساب کتاب وہاں پر ہے، محاسبہ وہاں پر ہے۔ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، ہم قطع تعلقی سے بچیں، اور صلہ رحمی بھی بتا دیا گیا، حدیث میں وضاحت آ گئی کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے، جو ہمیں سلام نہ کرتا ہو ہم اس کے سلام کا جواب دیں، جو ہم سے نہ ملتا ہو ہم پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملیں، جو ہمارے پاس نہ آتا ہو ہم پھر بھی اس کے پاس جائیں، جو ہمارے مصائب اور آلام میں ہمارے کام نہ آتا ہو ہم پھر بھی اس کے دکھ، مصائب، آلام کے اندر اس کا ساتھ دیں، جو ہماری خوشیوں میں شریک نہ ہوتا ہو ہم پھر بھی اس کی خوشیوں کے اندر شریک ہوں، جو ہمارے ساتھ مالی تعاون نہ کرتا ہو ہم پھر بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور صلہ رحمی کی برکات بھی ہم نے دیکھ لی کہ جو شخص اس بات، حدیث میں آیا صحیح بخاری کے حدیث میں، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ اندازہ کرے، مال کی کشادگی صلہ رحمی سے کام مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں کام مشکل ہے تو وہاں سعادت بھی آپ دیکھیے کہ کتنی عظیم ہے، ٹھیک ہے، فائدے بھی، فوائد بھی دیکھیے کتنے عظیم ہیں کہ عمر بھی لمبی ہوگی، رزق میں بھی کشادگی ہوگی۔ آج یہ دو بڑے مسئلے ہیں جن سے آج ہم دو چار ہیں، لوگ بہت کم عمر کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، 20 سال، 22 سال، 25 سال، ٹھیک ہے، بہت کم عمر میں 40 سال کے اندر، ٹھیک ہے، تو عمر بھی لمبی ہوگی اور رزق میں بھی کشادگی ہوگی۔ آج لوگ پریشان ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا حل کس چیز میں؟ صلہ رحمی کے اندر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کو کوئی چیز ہدیے میں دینے کے لیے کسی بھی چیز کو جب وہ حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا جو وہ پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اس عرب کے معاشرے میں بکری کا گوشت بہت عام تھا، کثرت سے پایا جاتا تھا اور تحفے طائف میں دیا جاتا تھا، تو پائے ذرا جنا کمتر سمجھے جاتے تھے، تو کہا کہ اپنی پڑوسن کو، اے مسلمان عورتوں، تم اپنی پڑوسن کو ہدیے میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی حقیر نہ سمجھو، ایون یہ کہ بکری کا پایا بھی ہے نا تو وہ بھی دو،
کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 بات یہ کہ صلہ رحمی میں آئے گی یہ بات، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بات یہ کہ تحفے تحائف دینا اسلام کی تعلیم ہے۔ نمبر 3 بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ تحادوا تحابوا، کہ تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تحفے تحائف دینا یہ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، یعنی رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیے جائیں، پڑوسیوں کو تحفے تحائف دیے جائیں، ملنے جلنے والے لوگوں کو تحفے تحائف دیے جائیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن تک ہم دین کی دعوت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جو ہماری وہ دعوت کی لسٹ میں ہے، دعوت دین کی لسٹ میں ہے، ان کو بھی تحفے تحائف دیے جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض اور حسد جب وہ نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جب وہ قطع کلامی کرے، یعنی اگر کسی وجہ سے کسی شخص سے، کسی دوست سے، رشتہ دار سے قطع کلامی کرنی پڑ جائے، بات چیت، قطع کلامی یعنی بات چیت بند کرنا اگر پڑ جائے، تو زیادہ سے زیادہ جو اس کی لمٹ ہے وہ 3 دن ہے، بس اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمٹ قطع تعلقی کی، قطع رحمی کی 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو جذبات ہیں اس کا بھی پاس رکھا ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت نقصان کسی نے پہنچایا ہوتا ہے، بہت اذیتیں دی ہوتی ہے، تکالیف پہنچائی ہوتی ہیں، تو دل نہیں کرتا سلام کرنے کا، دل نہیں کرتا ملنے کا، دل نہیں کرتا شکل دیکھنے کا، تو اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی نے بہت برا بھی کیا ہے تو قطع کلامی کی اگر اجازت ہے تو میکسیمم 3 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جو وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 رات سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے جب وہ ترک تعلق کرے۔ ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر دے، ابتدا کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت بڑی بات بیان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، دوبارہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ جب وہ قطع کلامی رکھے، بات چیت کو بند کرنا، میکسیمم 3 دن، اس سے زیادہ جب وہ جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، پرمیزیبل نہیں ہے، الاؤڈ نہیں۔ اور پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اور ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ، بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرتے۔ خاندانی جو جھگڑے ہم دیکھتے ہیں، الجھنیں ہم دیکھتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان سب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے ہم حقوق نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں کے حقوق ہم صحیح طور پر ادا کریں، ان کی جانب سے کوئی اونچ نیچ اگر ہو جائے، کوئی ان کی جانب سے خطا، غلطی، ٹھیک ہے، کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم درگزر کریں۔ عفو و درگزر کی تعلیم اسی لیے، ٹھیک ہے، عفو و درگزر اس شخص کو تو نہیں کیا جاتا نا جو اچھا سلوک کرے تو ہمارے ساتھ کوئی اچھے طریقے سے، اس کو ہم عفو و درگزر تو ہوتا ہی، کسی نے کوئی خطا کر دی، غلطی کر دی، کوئی نقصان پہنچا، اسی کو درگزر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں، ٹھیک ہے، جو نہیں ملنا چاہ رہا اس سے ملیں، جو سلام نہیں کرنا چاہ رہا اسے سلام کا جواب دیں، جو اچھے طریقے سے محبت سے نہیں پیش آتا ہم اس سے محبت سے پیش آئیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ جو وہ تعاون نہیں کرتا ہم پھر بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ یہ کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ ذہنی الجھنیں، پریشانیاں، ٹینشن، اینگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ آج جو لوگ ڈپریشن میں، اینگزائٹی میں، ٹھیک ہے، مبتلا ہے، وجہ کیا؟ پریشانی کیا ہے؟ جی اس نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، ٹھیک ہے، ساس نے ایسے کر دیا، بہو نے ایسے کر دیا، جب وہ فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں رشتہ دار نے ایسے کر دیا، ٹھیک ہے، تو بھائی معاف کیجئے، عفو درگزر کیجئے۔ تو زندگیوں سے چین کا اٹھ جانا، سکون کا اٹھ جانا، برکتوں کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ صلہ رحمی کا نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب ہم قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، تو اس سے پھر بعض اوقات بعض دیگر گناہ بھی جو وہ جنم لیتے ہیں، اسی سے دیگر گناہ بھی انسان جو وہ کرنے لگتا ہے۔ مثلا پھر غیبتیں بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں فلاں نے میرے ساتھ دیکھیں ایسے کیا تھا ویسے کیا۔ اب یہ کیا ہے غیبت؟ ایک تو آپ نے جو ہے غلطی یہ کی، خطا یہ کی کہ قطع تعلقی کی، ٹھیک ہے، میکسیمم 3 دن کی اجازت تھی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پھر غیبتیں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان لگتا ہے، بد زبانی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر جب وہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور انسان ان مزید گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک جو ہے نا گناہ تھا قطع رحمی، قطع تعلقی، اب یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی جو ہے یہ ایک واجب عمل ہے، ضروری عمل ہے۔ رشتہ داروں سے یہ کہ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کے دکھ میں جب وہ ان کے دکھ میں شریک ہوں، ضرورت کے وقت جب وہ ان کے جائز طریقے پر یہ کہ ان کی مدد بھی ہم کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے ان کے ساتھ تعاون کریں، وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری بھی کرتے رہیں، موبائل پر، واٹس ایپ پر، ٹھیک ہے، ٹیلی فون پر، دیگر جو ذرائع ہیں ان پر ان کی خبر گیری، حال احوال لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے لیے اجر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق جو ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اگر ہمارا بہت ہی کوئی قیمتی دوست ہو، اچھا دوست ہو، کوئی اچھا کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، فیملی ٹرمز، ہمیں پتہ چلے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ انہی کے بھائی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے، اچھا یہ ان کے بھائی ہیں، آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور حال احوال آپ کے کیسے ہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت، کسی کام کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آج کوئی ہمیں پتہ چلے کہ یہ آئی جی کا بیٹا ہے، یہ کمشنر کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، بھائی یہ ساری دنیا کے جو مقام، دنیا کے جو سارے یہ ڈیزگنیشنز ہیں، مراتب ہیں، یہ سارے جو ہے نا کمتر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو احکم الحاکمین ہے، جس کے سامنے کمشنر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس کے سامنے کوئی ڈی سی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس کے سامنے آئی جی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور دیگر اس سے بڑے بڑے جب وہ منصب بھی لے لیجئے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل ہیچ ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ مخلوق الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ اگر ان سے ہم قطع تعلقی کر رہے ہیں تو دیکھ لیں پھر ہم کس کے فیملی ممبرز کے ساتھ، کس کے کنبے والوں کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ قطع تعلقی کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عام طور پر جب کوئی شخص کسی غریب شخص پر صدقہ کرتا ہے تو اسے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جب یہی صدقہ کسی رشتہ دار پر کرتا ہے تو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک ثواب صدقے کا ملتا ہے اور دوسرا جو وہ صلہ رحمی کا اجر ملتا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے، آپ دیکھیے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ اللہ اکبر! ہم تو بغض رکھنے والے رشتہ دار سے ملنا نہیں پسند کرتے، اس کا نام سننا ہم پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پھر اس میں اجر بھی کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ گناہوں میں بھی شریک ہوا جائے۔ مثلا وہ ان کی کچھ گیدرنگ ایسی ہے جو کہ گناہ پر مبنی ہے، مثلا سالگرہ کی تقریبات ہیں، برتھ ڈے پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ گناہ پر مبنی ہے، اس میں نہ شریک ہوا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر گناہ کے کام ہیں، ٹھیک ہے، جو شریعت میں ممانعت ہے جن کاموں کی، تو اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غلط کام میں سفارش کی جا رہی ہے، غلط کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، کنسرٹس وغیرہ کے پروگرامز میں ان کے ساتھ شرکت کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غلط کاموں میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ اور
ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق گنوائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق یہ کہ جب وہ سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیا جائے. دوسرا حق یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ اس کو چھینک آئے، ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ کہے تو ہم کہیں یرحمک اللہ کہیں، اور یرحمک اللہ کہنے والا شخص پھر بعد میں جب وہ جب یہ یرحمک اللہ جس نے کہا ہے تو اس کے جواب کو سن کر الحمدللہ کہنے والا شخص پھر کہے کہ یہدیک اللہ ویصلح بالکم، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ تیسرا حق یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جب بیمار ہو جائے مسلمان بھائی تو اس کی عیادت کی جائے. ٹھیک ہے. چوتھا حق یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جایا جائے. اور ایک اور حدیث میں ایک پانچواں حق بھی بیان ہوا ہے کہ جب وہ مشورہ مانگے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، یعنی اسے خلوص پر مبنی جب وہ مشورہ دیا جائے، کوئی نقصان والا مشورہ نہ دیا جائے. آخر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ گناہوں کے کاموں میں جو وہ تعاون کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. گناہوں میں ہمیں جو وہ رشتہ داروں کے ساتھ جو وہ تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو اس ضمن میں قرآن کی بھی ایک آیت ہے، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت، قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار تمہارے ہرگز کام نہیں آئیں گے. یفصلوا بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. اگر یعنی رشتہ داروں اور اولاد کی خاطر انسان اگر کوئی گناہ کے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے، بتا دیں گے کہ تم نے غلط کیا تھا. تو آج کی نشست میں ہم نے صلہ رحمی کو سمجھا کہ صلہ رحمی کیا ہے. صلہ رحمی بدلہ چکانا نہیں ہے کہ کوئی سلام کرے گا تو ہم سلام کا جواب دیں گے، کوئی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، تعاون کرے گا، ہیلپ کروائے گا تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. حدیث میں آیا کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے. کوئی ہم سے نہیں ملتا ہم پھر بھی ملے، کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا ہم پھر بھی دیں، کوئی خطا کرتا ہم پھر بھی اسے معاف کریں. ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی ہے. اور صلہ رحمی کی برکات کیا ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آیا کہ عمر بھی لمبی ہوگی اور رزق میں بھی کشادگی ہوگی. اللہ ہمیں ان سعادتوں کو اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.